فرمائے گا، جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام لیا جا رہا ہے، خان صاحب سے انہیں دور کیا گیا ہے، جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی یہ کہا ہے کہ بہت بڑے مافیاز ہیں، قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں، اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا کہ ان کو قانون کے تابع کیا جائے. تو انتقام لیا جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب سے؟ اگر لیا جا رہا ہے تو کیوں لیا جا رہا ہے؟ وہ تو پی ٹی آئی کے دوست رہے ہیں، عمران خان صاحب کے دوست رہے ہیں، اور اگر نہیں لیا جا رہا تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں انتقام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں احتشام، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے، آپ خود اس کے اوپر پروگرامز کر چکے ہیں کہ چینی کا جب بحران آیا اور تقریباً پوری قوم کو ایک مہنگی چینی کا سامنا تھا، اب اس بحران کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی جاتی ہے، اور جس میں جو چینی کے کاروبار میں ہے یا کاروبار کر رہا ہے چینی کا، تو ان سب کو اس اکاؤنٹیبلٹی جی جی. پروسیس سے یا اس انکوائری کمیشن کے سامنے سے گزرنا تھا. یہ ممکن نہیں تھا جہانگیر ترین ہو یا عثمان ڈار چینی کا کاروبار کر رہا ہو تو پرائم منسٹر کہیں جی کہ عثمان ڈار کو یا جہانگیر ترین کو سائڈ پہ کر دیں اور باقی سب کا جو ہے آپ احتساب شروع کر دیں. تو یہ تو سب نے گزرنا تھا. اور میں سمجھتا ہوں، اور جو ہم سنتے بھی رہے ہیں، دیکھتے بھی رہے ہیں، کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو اکاؤنٹس ہیں یا جو بھی ان کا ایک مینجمنٹ سسٹم ہے وہ باقی تمام شوگر ملوں سے بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا مقدمہ عدالتوں میں ہے، پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، ادارے آزاد ہیں، انہیں بیل بھی ملی ہے، اور وہ اپنے جو ان کے اوپر الزامات ہیں یا جو بھی ان کے چیزیں سامنے آئی ہیں ان کا بہتر دفاع کر سکیں گے. یہ ضرور انہوں نے ایک پیغام کہلے دیا ہے یا انہوں نے پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا ہے کہ چند عناصر ہیں جو انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو انہیں شک ہے، شبہ ہے، اس کا وہ چاہتے ہیں نوٹس اچھا، لیا جائے. کس کی اور طرف اشارہ ہے ان کا ویسے؟ عثمان ڈاکٹر صاحب کس کی طرف اشارہ ہے ان کا؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو جہانگیر ترین صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے. لیکن دیکھیں، اچھا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات آج یہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر مصدق ملک کے جو دیگر کولیگز ہیں، رانا ثناء اللہ، اور میں دیگر ٹاک شوز میں دیکھ رہا ہوں، آج نون لیگ جہانگیر ترین کے دفاع میں نکل آئی ہے. اور باقاعدہ ایک پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے مجھے کہا جی کہ جہانگیر ترین کو انصاف ملنا چاہیے. احتشام، دوسری طرف یہ وہی لوگ تھے نون لیگ والے یا اپوزیشن والے جو جہانگیر ترین کو پرائم منسٹر کی اے ٹی ایم کہتے رہے ہیں. جہانگیر ترین کو یہ لوگ خود کہتے رہے ہیں جی کہ چینی کے اندر انہوں نے اربوں روپے بنائے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کی پکڑ دکڑ ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، چونکہ یہ پرائم منسٹر کے دوست ہیں، قریبی ساتھی ہیں، اس لیے یہ احتساب کے عمل میں نظر ہی نہیں ٹھیک ہے. آ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ٹھیک ہے. کی حالت اس سے کیا قابل رحم ہوگی کہ آج پی ڈی ایم کو، ٹھیک. اپوزیشن کو جہانگیر ترین کی چلیے بساکیوں کی اپوزیشن ضرورت سے ہے پوچھتے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ عثمان ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ بی کلیئر ہیڈڈ، پہلے آپ کہتے تھے کہ جہانگیر ترین کو پکڑیں، ان کا احتساب کریں، اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر کے دوست ہیں، ان کا احتساب نہیں ہو رہا، ہمارے لیڈرز کا احتساب ہو رہا ہے. اب جب کہ ان کا احتساب ہو رہا ہے تو بقول عثمان ڈار صاحب کہ آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ بیرسٹر صاحب، آپ کو پی ٹی آئی کے بیانیے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں؟ مجھے تو نہیں پتہ چل رہا، مجھے تو بالکل نہیں پتہ چل رہا. میں روز پروگرام سنتا ہوں اور روز مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ ان کا دفاع کریں، پھر ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کو عدالتوں کے سامنے بھی جانا چاہیے. پہلے فیصلہ کر لیں کہ وہ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کے خلاف ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. خیر، یہ تو بات کی بات ہے. میرے بھائی نے کہا، میرا تو چھوٹا بھائی ہے اور بڑا اچھی میری ڈار صاحب سے دوستی ہے، انہوں نے کہا جی ادارے آزاد ہیں، اور رانا ثناء اللہ کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا. تو آپ کو یاد ہوگا وہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے ڈالوں گا جیل میں، اور پھر 35 کلو ہیروین نکل آئی تھی. یہ خاک ادارے آزاد ہیں، یہ ادارے آزاد ہیں، یہ ادارے آزاد ہیں کہ پہلے وزیر آ کے بتاتے ہیں کہ کس چوک میں کس کو پکڑا جائے گا، کس دن پکڑا جائے گا، پھر نیب ان کو پکڑ لیتی ہے. یہ ادارے آزاد ہیں، یہ ادارے آزاد ہیں کہ آپ شاہد خاقان عباسی کو پکڑتے ہیں، پاکستان کا چوتھا پانچواں بڑا ٹیکس پیئر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، وزیر اعظم رہا، آپ اس کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیتے ہیں. یہ ادارے آزاد ہیں. تو پہلے تو ادارے کی آزادی جو ہے اس کو چھوڑ دیں یار. یہ اب 2-3 سال ہو چکے ہیں، اب چھوڑ دیں یہ باتیں کہ ادارے آزاد ہیں. کہاں کے آزاد ہیں بھائی؟ آپ جس کو پکڑتے ہیں، آپ سے اگر پیٹرول نہیں سالو ہوتا تو آپ کہتے ہیں پیٹرول مافیا ہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں مافیا ضرور، ہم بھی کہتے ہیں. بجلی نہیں پکڑی جاتی، کہتے ہیں بجلی کی مافیا ہے، پھر اپنے ہی لوگوں کو اوپر نیچے کرنا شروع کر دیتے ہیں. چلیں اس کو بھی مان لیا. چینی کو آپ کو پتہ چلتا ہے مہنگی ہو گئی، کہتے ہیں اس کی معافی ہے. آٹا اس کی معافی ہے، دوائیاں اس کی معافی ہے، اسکول
اس کی معافی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کام نہیں کرنا آتا اور جب چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہیں تو نہیں لیکن یہ مافیا چینی کے حوالے سے ابھی جو احتساب ہو رہا ہے اس کا مچا کریڈٹ دیتے ہیں. دیں گے آپ گورنمنٹ کو ڈاکٹر صاحب؟ یار میری بات جو سنیں تنقید آپ کر رہے ذرا ہیں بیرسٹر صاحب ای او بی آئی ہمارے پاس محسن بیگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان سے زیادہ کوئی سیاسی بصیرت نہیں رکھتا. ذرا ان سے پوچھیں کہ ای او بی آئی میں کون کون لوگ ہیں اور کدھر ہیں وہ. اب 24 ارب روپے کا ہے وہ کیس کرپشن کا. اچھا چھوڑ دیں اس کو, این آئی سی ایل کو پکڑ لیتے ہیں, ذرا پوچھیں کون کون ہے این آئی سی ایل میں. چلیں اس کو چھوڑ دیں, بی آر ٹی کا پوچھ لیتے ہیں. ویسے این آر ٹی 44 ارب روپے کا ہے. بی آر ٹی کو تو چھوڑ ہی دینا, بی آر ٹی پہ تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. ایسے کرتے ہیں احتساب کمیشن کی, وہ جو یہاں پہ جرنیل ہوتے تھے جس نے کہا تھا کہ 4 یا 5 وزراء ایسے ہیں کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں ان تک پہنچتی ہیں, وہ کدھر ہیں وزیر, کون کون سی کیبنٹ پوزیشن پہ آج بیٹھے ہوئے. بات یہ کہ جس سے اچھا آپ کی میرا لڑائی سوال ہوتی ہے, یہ ہے آپ سے, پھر میں محسن بیگ صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں. جی 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 آپ بتائیے. جن سکینڈلز کا ذکر کر رہے ہیں, چاہے وہ معلم جبا ہو, چاہے وہ این آئی سی ایل ہو, چاہے وہ بی آر ٹی ہو, ابھی تک اس طرح سے اس میں پیش رفت نہیں ہے, آپ کی تنقید بجا ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پر کس پیش طرف سے رفت ہوئی ہو ہے, رہی ہے, کس ایف آئی طرح اے سے نے ہوئی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف, سن تو لینا سوال, جہانگیر ترین صاحب کے خلاف 3 ایف آئی آرز درج ہو گئی ہیں, 36 اکاؤنٹ ان کے اور ان کے گھر والوں کے منجمد ہو گئے ہیں. اس چیز کا کریڈٹ آپ گورنمنٹ کو دیں گے کہ اکراس دا ڈیوائڈ گورنمنٹ احتساب کر رہی ہے؟ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ تو پھر کر رہی ہے نا گورنمنٹ. جو ترین صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے, ایگزیکٹلی وہی بات جو آپ کے لیڈرز کہتے تھے. جی بیرسٹر صاحب, میں نے تو آپ کو چینی کا بھی ان کو کریڈٹ دیا, آٹے کا بھی کریڈٹ دیا, دوائیوں کا بھی کریڈٹ دیا, پیٹرول کا بھی کریڈٹ دیا, بجلی کا بھی کریڈٹ, میں نے تو اتنے کریڈٹ دیے ہیں. آپ تو ایک کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں. یعنی حسن اتفاق یہ ہے کہ جب ان سے جھگڑا ہو گیا 1 سال پہلے, تو اس کے بعد یہ کیسز, آپ کو وہ وقت یاد ہے جب پرائم منسٹر صاحب جہانگیر اچھا ترین خان جھگڑا ہوا ہے ان کا, یہ جھگڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے, جھگڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, کس بات پہ جھگڑا ہوا ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہ میرے دوست بتائیں گے محسن بیگ صاحب کہ وہ کون پرائم نہیں وہ منسٹر تو ہاؤس میں بتائیں گے, بیٹھے ہیں جن آپ خبر دے رہے ہیں نا کہ جھگڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی جی فرمائیے نا, میں سوال یہی تو پوچھ رہا ہوں. ان کو جب پرائم منسٹر ہاؤس سے بے دخل کیا گیا, جس کا یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں, اس کی وجوہات محسن بیگ صاحب آج ہمیں بتائیں گے کہ اس کی کیا کیا وجوہات تھیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک تو وہ بے دخل نہیں ہوئے تھے تب تک تو وزیر اعظم ان کے مقدمات کا دفاع کرتے تھے. آپ کو یاد ہے نا, وہ ایک ان کا مالی تھا, ایک ان کا وہ پتہ نہیں خانسامہ تھا جس کے نام پہ وہ شیئرز خرید رہے تھے, آپ کو یاد ہے نا. اور آپ کو یاد ہے نا کہ وزیر اعظم کیسے ان کا دفاع کرتے تھے. آپ کو یہ یاد ہے کہ اس وقت جو کیس ان کے اوپر ہوا ہوا وہ چینی کا نہیں ہوا ہوا, وہ اس وقت ان کے اوپر کیس یہ ہوا ہوا ہے کہ وہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے مالک ہیں اور انہوں نے ایک اور کمپنی کے شیئرز مہنگے خرید لیے ہیں. یہ پرائمری ایف آئی آر ہے ان کے اوپر. اسی کیس کا وزیر اعظم صاحب دفاع کرتے رہے. کمال ہو گئی ہے. یعنی وزیر اعظم پہلے ٹھیک تھے یا وزیر اعظم اب ٹھیک ہے؟ صاحب سے پوچھتے ہیں, چلے محسن بیگ صاحب سے پوچھتے ہیں. محسن بیگ صاحب, بڑے وثوق کے ساتھ ڈاکٹر مصدق صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ جہانگیر ترین صاحب پہ مقدمات اس وجہ سے بنائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے بے دخل کیا گیا اور جھگڑا ہوا اور اختلافات تھے. یہ بات درست ہے ڈاکٹر مصدق صاحب کی, اس میں کوئی دم ہے, کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ احتشام ڈاکٹر صاحب اور دا صاحب, دونوں کو سلام ہے میرا. بیسیکلی دیکھیں جو کچھ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے بظاہر لگتا یہی ہے کہ انتقامی کارروائی ہے, ورنہ ابھی ڈار صاحب نے کہا کہ باقی سب کا بھی ہو رہا ہے, لیکن باقی سب کسی کا نہیں ہوا. 83 کے قریب شوگر ملز ہیں, تو وہ ایسی سی پی دیکھتا ہے اس کو, نہ کہ آپ اس پہ کرمنل ایف آئی آریں درج کر دیتے ہیں. جب ایسی سی پی شیئرز آپ اگر غلط طریقے سے آف لوڈ کریں یا بائی کریں تو اس کے اوپر ایسی سی پی کارروائی کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی لڑائی ہے, دیکھیں رائٹ آفٹر امیجیٹ جیسی گورنمنٹ بنی تو نیچرلی کچھ ایسی بات جو میرا نہیں خیال کہ میں ٹی وی پہ کر سکوں گا, اس میں ذاتی نوعیت کی کوئی چیزیں تھیں جس کے اوپر خان صاحب نے بہت ہی برا منایا اور ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا اور بہت آگے تک خان صاحب گئے. ادروائز جو کچھ تحریک انصاف کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے کیا, پیسہ خرچ کیا, محنت کی, جو بھی کیا, اتنی کرٹسی ضرور ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر کم سے کم پوچھے تو صحیح کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اگر انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے, اگر انہوں نے کچھ ایسا مینوپولیشن کی ہے سٹاکس میں یا, اور دیکھیں ڈار صاحب نے بھی کہا شوگر پرائسز, جہانگیر ترین کے کیس میں شوگر پرائسز کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 2008 اور 2011 کے کیسز ہیں جن کو اب کھولا گیا.
تو لہذا شوگر پرائسز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے یہ آپ مطلب سب لوگوں کو میں پہلے بھی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ سب بزنس مینوں کو مافیا نہ کہیں. انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے اس ملک میں, ان کی فیملیز بھی ہے جو ٹیلی ویژن دیکھتی ہے, اور جب آپ ان کو مافیا کہتے ہیں, اسی وجہ سے پورے ملک کی اکانومی آپ نے بٹھا دی ہے. آپ یہ ساری کارروائی ضرور کیجئے, لیکن آیا اس سے شوگر کی پرائس کم ہوئی؟ نہیں ہوگی, بلکہ بڑھ جائے گی. آپ امپورٹ بھی کریں گے تب بھی شوگر آپ کو عوام کو نہیں ملے گی. تو یہ طریقے پھر قصور کس کا محسن بیگ صاحب؟ اگر جہانگیر ترین کا قصور نہیں ہے, باقی مل مالکان کا قصور نہیں ہے, اگر بروکرز کا فرنٹ مین کا قصور نہیں ہے, تو پھر قصور کس کا ہے کہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے اور عوام بلا اٹھتے ہیں کہ چینی اتنے روپے فی کلو ہو گئی ہے اور ہم گزارا کیسے کریں, مہنگائی بڑی ہوئی, کس کا قصور ہے پھر؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر شارٹ میں, اگر آپ بجلی کی قیمت 11 روپے یونٹ سے 24 روپے یونٹ لے جائیں گے, اگر آپ پیٹرول ایک ہی دن میں 30 روپے مہنگا کر دیں گے, آپ گیس کی پرائس 225% بڑھا دیں گے, تو کیا اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوگا؟ اس کا سب چیزوں پہ افیکٹ ہوگا, خالی شوگر پہ نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں صرف شوگر مہنگی ہے؟ ہر چیز مہنگی ہے. 17-18% انفلیشن ہے پچھلے 3 سالوں سے. تو کیا صرف آپ نے شوگر مافیا کو پکڑنا ہے بقول پی ٹی آئی کے؟ دیکھیے بزنس میں میں 2 منٹ لوں گا. میں جب یونیورسٹی سے نکلا نا تو اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ کھلا بزنس مینجمنٹ, میں نے بھی داخلہ لیا. تو میں نے 15 دن کے بعد ان کو کہا کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بزنس مینجمنٹ. تو ان صاحب نے مجھے, جو ہمارے پروفیسر تھے, انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں بزنس کیا ہوتا ہے. اس نے کہا جب فراڈ چل جائے تو لوگ اس کو بزنس کہتے ہیں, اور جب بزنس رک جائے تو لوگ اس کو فراڈ کہتے ہیں. بھائی اس میں بہت نارو مارجن ہے, کوئی چیریٹی کے لیے کام نہیں کرتا. بزنس مین اب ایک سوال ہے میرا, پروفٹ کے لیے, صحیح ہے بات آپ کی, یہ چندہ نہیں لیتے.